بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ العظیم۔ حضرات مسلین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین، چونکہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کے فضائل، اس کی خصوصیات اور اس میں عید الاضحیٰ اور قربانی اور خود عشرہ ذی الحجہ بہت سی خصوصیتوں اور فضیلتوں کا حامل ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ قربانی کے کچھ مسائل، قربانی کا نصاب، عشرہ ذی الحجہ کی فضائل اور عید الاضحیٰ سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ آج یا تو چاند نظر آ جائے یا کل نظر آ جائے، یا تو کل پہلی تاریخ ہو سکتی ہے ذی الحجہ کی، ورنہ تو اتوار میں پہلی تاریخ ہو ہی جائے گی ہر حال میں۔ تو جب اس کا عشرہ ذی الحجہ کا، یعنی کہ ذی الحجہ کے مہینے کا چاند نظر آ جائے، تو یہ ایام اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں اتنی برکت والے اور اتنی خصوصیت والے ہیں کہ رمضان کے بعد اتنی برکت اور فضیلت والے ایام اور دوسرے نہیں ہیں۔ ان ایام کو بہت خصوصیت اور بہت اہمیت اور بہت فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس میں جو شخص نفل نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور نفلی صدقات و خیرات کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے جو قربانی کا سلسلہ رکھا ہے وہ عید الاضحیٰ کے بعد رکھا ہے، اور جس طرح عید الفطر کی نماز ہے تو عید الفطر کی نماز اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے رکھنے کے بعد رکھی ہے کہ تم نے تمام روزے رکھے، عبادتیں کی اور رمضان کی ساعتوں سے تم مالا مال رہے، اب شکرانے کے طور پر تم کیا کرو؟ عید الفطر کی نماز پڑھو۔ اور یہ عید الفطر کی جو نماز پڑھ رہے ہو، اس کی خوشی کا آغاز تم صدقۃ الفطر سے کرو۔ عید الاضحیٰ پر اللہ تبارک تعالیٰ ساری عبادت کے بعد، حج کی عبادت کے بعد اور عشرہ ذی الحجہ کی فضائل اور اس کے روزوں کے بعد، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عبادت رکھی ہے وہ قربانی کی رکھی ہے کہ عید الاضحیٰ کا جو تم آغاز کرنے جا رہے ہو، عید الاضحیٰ کی جو خوشی تم منانے جا رہے ہو، اس خوشی کو تم قربانی کے ذریعے مناؤ۔ تو یہ فضائل اور خصوصیات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اور خاص طور پر اس عشرے کے بہت زیادہ رکھے ہیں۔ یوں تو فضائل اور خصوصیات کا سلسلہ رمضان ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو بہت سی برکتیں، رحمتیں انسان کی طرف اللہ نے متوجہ کر دی ہیں، اور رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے خلاصی کا عشرہ اور عید الفطر اور بہت سی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے، شوال کی ایک تاریخ ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ یوں تو حج 12ویں مہینے میں جو مہینہ اب شروع ہونے والا ہے ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے، لیکن شروع شوال ہی سے ہو جاتا ہے۔ پچھلے مہینوں میں اب تو فلائٹ اور ریل، ٹرین، اس طرح کی بہت سی سہولیات ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل حج کے لیے جاتے تھے، گھوڑوں پر اور سواریوں سے حج کے لیے جاتے تھے، تو کئی مہینے ان کو حج پر پہنچنے میں لگ جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی سہولت اور ان کی آسانی کے لیے فرمایا کہ شوال ہی سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص شوال کی پہلی تاریخ کو حج پر نکل جائے اور حج کا احرام باندھ لے، تو اس کا احرام باندھنا اور اس کا حج پر نکلنا درست ہے۔ شوال سے پہلے اگر وہ احرام باندھے گا تو احرام باندھنا اس کے لیے جائز نہیں، لیکن اگر شوال کی پہلی تاریخ کو حج کا وہ احرام باندھ لیتا ہے
تو اس کے لیے شوال کی پہلی تاریخ کو احرام باندھنا بھی جائز ہو جائے گا۔ تو یہ حج کے 3 مہینے رکھے ہیں انسانوں کی آسانی کے لیے، اور انسانوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالی ہمدردی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ 3 مہینے ہیں، ان میں تم خصوصیت کے ساتھ عبادت کا، فضائل کا اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا اہتمام فرماؤ، اور خوب بڑھ چڑھ کر عبادت کے اندر حصہ لو۔ تو جب چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد ذی الحج کا اللہ کی عبادت میں، یوں تو ہم 5 وقت کی نماز معمولی پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ عبادت کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک اگر آپ روزے رکھیں گے تو 9 سال روزے رکھنے کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور 9 تاریخ جو یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، یعنی کہ جس دن حج لگتا ہے اور حج کا سب سے بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے، ان باتوں کا بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو حاجی لوگ حج پر گئے ہیں وہ کون سے دن کیا کر رہے ہیں، 8 تاریخ میں کس میدان کے اندر اور کس جنگل کے اندر ان کا قیام ہے، کہاں پر پڑے ہوئے ہیں، وہ حرم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ 9 تاریخ آئی تو 9 تاریخ میں کیا ہوتا ہے، 9 تاریخ کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے، اسی دن حج لگتا ہے اور اس دن حج کا سب سے بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس دن کو سب سے زیادہ فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کے دن، یوم عرفہ میں یعنی کہ ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ان راتوں میں جو عبادت کا اللہ تبارک تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں وہ لیلۃ القدر کے برابر ہو جاتا ہے۔ دن میں روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال روزے رکھنے کے برابر، اور رات میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ لیلۃ القدر میں جو عبادت کا ثواب ہے وہ 84 سال 4 مہینے 10 دن کا ہے۔ یعنی اگر لیلۃ القدر میں جو رمضان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر عشرے میں رکھے ہیں اور وہ 5 راتیں ہیں، 5 طاق راتیں ہیں، ان میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 رات میں عبادت کرے اور نوافل کا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے تو اس کو 84 سال 4 مہینے 10 دن کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی یوم ذی الحجہ میں اور اس کی راتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر تلاوت کا اور ذکر و اذکار کا، نفل کا اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کی برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کہ 1 رات میں 84 سال 4 مہینے 10 دن عبادت کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ ایام مل رہے ہیں اللہ کو منانے کے، اللہ کو راضی کرنے کے، تو ہمیں خوب اہتمام کرنا ہے اور خوب عبادت کو ان ایام کے اندر گزارنا ہے۔ ویسے ہی ایام چل رہے ہیں، انسان کے دن زندگی میں سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، ہر دن آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور معمولی زندگی اس کی گزرتی رہتی ہے، لیکن یہ دن ایسے ہیں کہ ان ایام سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی میلہ آ رہا ہے، کوئی کاروبار کا موسم آ رہا ہے، کوئی کاروبار کا مہینہ آ رہا ہے تو خوب اہتمام کے ساتھ اور خوب دل لگی اور دل جمی کے ساتھ وہ کاروبار کرتے ہیں۔ عید کا موقع آ رہا ہے یا کوئی اور خوشی کا موقع آ رہا ہے تو اپنی دکانوں پر زیادہ سامان رکھتے ہیں، اور اچھے لوگ جو دوسرے کاموں کے اندر ہیں وہ بھی عید الفطر کے موقع سے دکان لگانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نفع مل جائے۔ اسی طرح ایک مومن کو یہ لالچ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ میں نیکی کما لوں، تو یہ نیکی کمانے کے ایام آ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اصل ان ایام میں حاجیوں سے مشابہت اختیار کرنا ہے کہ تم یہ ایام آئے، اب فرما دیا کہ تم اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے۔ جب ان بالوں کے کاٹنا
اور ان ناخنوں کا نہ کاٹنا، اس میں اصل حکمت کیا ہے؟ یہ سب چیزوں سے منع کرنا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حاجیوں کے لیے ہے۔ حاجی نے جب احرام باندھ لیا تو وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ سب چیزیں حاجی کے لیے ہیں، عام لوگوں کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے اس میں یہ حکمت بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ بھئی تم چاند دیکھنے کے بعد اور ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، اور کچھ مشابہت حاجیوں سے اختیار کر لو، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو بیان کرنے کی یہ ہے کہ جو حاجیوں کو اللہ کی رحمتیں برکتیں مل رہی ہیں، اور حرم میں نماز پڑھنے کا، ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 کا ثواب جو ان کو مل رہا ہے، اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بھی وہی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ایک حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بندوں کو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہانہ ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو حج کے لیے قبول فرما لیا تو کچھ کی دعاؤں کا اثر تھا، کچھ پر پیسے کا اثر تھا کہ وہ حج پر چلے گئے۔ کسی نے کسی کے لیے دعا کر دی، اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، وہ حج پر چلا گیا۔ کسی پر اچھا خاصا پیسہ تھا تو وہ حج پر چلا گیا۔ لیکن جو ایک غریب ہے، جو ایک معمولی حیثیت رکھنے والا ہے اور مڈل کلاس کا آدمی ہے، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں کہ وہ حج پر جائے، تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا عبادت کا اہتمام فرما رہے ہیں اور کیا ثواب کا اس کے لیے معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم حاجیوں جیسی شکل و شباہت بنا کر رکھو گے، جن چیزوں سے حاجیوں کو منع کیا گیا ہے، تم بھی ان تمام چیزوں سے رکو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ان جیسا عمل کرنے کی وجہ سے، ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے جو ثواب اللہ تبارک تعالیٰ ان حاجیوں کو دے رہا ہے، اللہ تمہیں بھی ان ایام میں یہاں پر ان عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت بندوں کی مغفرت کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور اللہ نے یہ بہانہ ڈھونڈ لیا کہ تم ہلکی سی شکل ایسی اختیار کر لو، میرے نبی جیسا اپنا چہرہ بنا لو، میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا اور تمہارے لیے بھی وہی درجات اور وہی بلندیاں عطا کر دوں گا جو میں اپنے حاجیوں کے لیے، اپنے مخصوص بندوں کے لیے جو میرے گھر کا چکر لگا رہے ہیں، میرے گھر کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، جو چیزیں میں ان کو دے رہا ہوں، جو ثواب میں ان کو عطا کر رہا ہوں، تمہیں یہاں رہ کر وہی ثواب دوں گا۔ تو قربانی اور یہ ان ایام کے اندر جو عبادت اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ حاجیوں کی نقل ہے، اور حاجی جو نقل کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب کے اندر وہی فرمائی کہ تم اپنے بیٹے جو 80 سال سے زیادہ کی عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو دیا تھا کہ جاؤ اس کی قربانی پیش کر دو۔ کوئی دمبا پیش کر دے آدمی قربانی پر، صدقہ و خیرات کرے، مکان، دکان اور جائیداد، باغات، اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا آسان ہے، لیکن ایک بیٹے ہی کو اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ بہت بڑا مشکل عمل ہے، اور بیٹا بھی جو بڑھاپے میں ملا ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم نے چوں چرا نہیں کیا، بلکہ حضرت اسماعیل کو لے کر نکل گئے اور حضرت اسماعیل سے خود پوچھا، بیٹے مجھے اس طرح سے بشارت ہوئی ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے اس لیے نہیں پوچھا کہ بیٹے سے مشورہ کر لوں، اگر بیٹا منع کرے گا تو میں قربانی پیش نہیں کروں گا، بلکہ حضرت ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ میں معلوم کر لوں کہ میرا بیٹا کتنے پانی میں ہے، میں جس کی قربانی پیش کرنے جا رہا ہوں کیا اس میں بھی کچھ عمل ہے، کیا وہ بھی اس لائق ہے کہ قربانی پیش کی جائے؟ تو انہوں نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ تو حضرت اسماعیل کو لٹایا اور لٹا کر آپ کے گلے پر جب چھری چلائی اور آپ نے جب اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو آپ نے دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک کونے میں بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو یہ خیال ہی نہیں ہوا کہ تو نے کیا کر دیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میں تو اسماعیل کو ذبح کر رہا تھا اور یہ اسماعیل ادھر بیٹھ کر کیوں مسکرا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب نیچے آنکھ کو جھکا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ میں نے جو ذبح کیا ہے وہ حضرت اسماعیل کو نہیں بلکہ جنت سے آئے ہوئے دمبے کو ذبح کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اصل دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بندہ
جو میں اس کو حکم کر رہا ہوں وہی کر رہا ہوں اس پر کتنا عمل کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو بجا لاتا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے بالکل اللہ کے حکم ملتے ہی، آرڈر آتے ہی بالکل اس کو ہو بہو اسی طرح کر دیا جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے تھے، تو ہمیں بھی اسی طرح اس قربانی کو کرنا ہے اور اس قربانی کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ آخر میں کچھ 5 منٹ بچی ہیں، میں قربانی کا نصاب آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہوتی ہے؟ آج کل بہت سے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن ایک بہت کم تعداد ایسی ہے جو قربانی کرتی ہے، اور باقی لوگ تو ایسے ہی کہ جی ہم پہ جب زکوٰۃ فرض نہیں تو قربانی بھی فرض نہیں۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر تو قربانی فرض ہے ہی، جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر قربانی فرض واجب ہوتی ہے۔ جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ آپ غور سے سن لیجئے کہ جس نے عید الفطر کے موقع پر اپنے صدقات نکالے ہیں اور صدقۃ الفطر نکالا ہے، ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ جس شخص کے پاس سونا، چاندی، کیش یا مال تجارت یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس میں ایک چیز اور جوڑ دیجئے، 5ویں چیز، وہ ہے ضروریات زندگی سے زائد سامان۔ اب اگر ضروریات زندگی سے زائد سامان کسی شخص کے پاس ہے تو ہر اس شخص کے پاس قربانی واجب ہے۔ ضروریات زندگی سے زائد سامان کتنا ہو؟ 52.5 تولے چاندی، اور چاندی کو اگر آپ گرام میں لے کر آئیں تو 612 گرام چاندی، 360 ملی گرام چاندی، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، یا اس کی مالیت جس کے پاس ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ 1-2 تولہ سونا ہے، کچھ 1-2 تولے چاندی ہے، کچھ 2-4 10-20 ہزار روپے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، کچھ گھر میں ایسے سامان ہیں جن کا استعمال ہی نہیں ہوتا۔ آج کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں 4-4 5-5 10-10 کمبل رکھے ہوئے ہیں، مہمانوں کے نام پر رکھیں لیکن کبھی استعمال میں نہیں آتے۔ ایک موٹر سائیکل ہے، ایک موٹر سائیکل سے کام چل سکتا ہے لیکن 4-4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک چھوٹے مکان سے کام چل سکتا ہے، چھوٹی فیملی ہے لیکن 3 مکان اس کے پاس موجود ہیں، اور وہ کہنے کو کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ بیوی کے جوڑے اتنے ہیں کہ اس میں 4-5 سیف الماری بھر جائیں گی، لیکن بیوی کہتی ہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب نہیں۔ کام انسان کا 10-20 جوڑوں سے چل سکتا ہے، 150 جوڑے عموماً آج کل عورتوں پہ ہوتے ہیں۔ تو ضروریات زندگی سے زائد جتنا سامان ہے، چاہے سامان کو بیچنا پڑے لیکن قربانی آپ کے اوپر لازم ہوگی، قربانی کو آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ 612 گرام چاندی، 360 ملی گرام کی قیمت آج کے وقت میں 51 یا 52 ہزار روپے ہے۔ آپ غور کر لیجئے خوب اور کھلے کانوں سے سن لیجئے، جس کے پاس 50-52 ہزار روپے ہیں ہر اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، قرض کو لیس کر کر۔ اگر قرض اس کے اوپر اس سے زیادہ آ رہا ہے تو پھر تو قربانی واجب نہیں۔ اگر قرض نہیں ہے اور ضروریات زندگی، اس جملے کو خوب یاد کر لیجئے، ضروریات زندگی سے زائد سامان بھی اگر اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کی قیمت 50-52 ہزار کو پہنچ جاتی ہے تو ہر اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بہت سے لوگوں پر قربانی واجب ہے لیکن آدمی اہتمام نہیں کرتا۔ گھر کا ایک بڑا ممبر ہے جس کے ہاتھ میں کاروبار ہے اور جس کے ہاتھ میں گھر کا لین دین ہے، بس اس کی طرف سے ایک بکرا ہو گیا، ایک بھینس کے اندر حصہ ہو گیا، قربانی ساری ختم۔ بیوی ہے، بیوی کے پاس سونا چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ، اس کے اوپر قربانی واجب۔ بیٹے کی شادی کر دی، بیٹے کی بیوی ہے، بیٹے کے پاس اتنا مال ہے تو اب بیٹے کی بیوی پر بھی قربانی ہے اور اب کے بیٹے پر بھی قربانی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی گھر میں ممبر ہیں اگر ان کی مالیت 50-52 ہزار کو پہنچ جاتی ہے تو ہر اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور یہ قربانی جو واجب ہو رہی ہے 50-52 ہزار روپے پر، ان پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ بھئی سال تو میرے مال میں گزرا نہیں تو مجھ پر قربانی کیسی؟ اگر ان 3 دنوں کے اندر 10, 11, 12 ان 3 دنوں میں آپ کے پاس 50-60 ہزار روپے ہو گئے، 50-52 ہزار روپے ہو گئے تو جس پر بھی ہوگیں گے ہر اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو مسلمانوں ہمیں بڑھ چڑھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل سے خوب راضی ہوتے ہیں۔ اور ایک آخری بات کہ جب 9 ذی الحجہ کی فجر ہو
تو 9 ذی الحج کی فجر سے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحج کی، 9 ذی الحج یعنی کہ یوم عرفہ، جس دن بڑا دن ہوتا ہے اور جس دن حج لگتا ہے، اس دن کی فجر سے اس تکبیر کو، فجر کی نماز کے بعد اس تکبیر کو ہمیں فرضوں کے بعد بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، مرد اس کو بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ اسلام کے ظہور کی چیز ہے۔ اگر عورتیں بھول جاتی ہیں تو وہ اس کو لکھ کر رکھ لیں جہاں پر وہ نماز پڑھ رہی ہیں، اور یہ 5 دن پڑھنا ہے، 13 تاریخ کی عصر تک آپ کو اس کو پڑھنا ہے، اور ایک بھول جائے تو دوسرا آواز سے پڑھ دے۔ آرام سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ بہت زور کے ساتھ، اتنی زیادہ بلند آواز بھی نہ ہو اور لیکن آواز تیز ہو، تیز آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ذی الحج کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس کے جو فضائل اور جو خصوصیات اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہیں ان سے ہمیں خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔